ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ میرے ساتھ آواز ملا کے یہ اشعار کہیں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی تھی زمانہ حسین کا۔ آج کی یہ پروقار مجلس ذکر امام حسین پاک کے لیے سجائی گئی۔ اللہ کریم آج کی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طریقے سے حضرت امام حسین پاک نے اپنے سمیت 72 تن اللہ کی راہ میں قربان کیے، ہمیں وہ جذبے نصیب فرمائے، اور حضرت امام حسین پاک نے یہ جو جنگ کی، نہ یہ سیاسی تھی، نہ اقتدار کی تھی، نہ اقدار کی تھی، بلکہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یزید لعین اگر حق پر ہوتا تو امام حسین پاک نبی پاک کا خون مبارک تھے، وہ حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اگر وہ حق پر ہوتا تو آپ تو امن کا پیغام لے کر گئے تھے، آپ اپنے پیارے محبوب نانا جان کا پیغام لے کر گئے تھے، لیکن یزید لعین اس نے 3.5 سالہ دور حکومت میں 3 سیاہ کارنامے کیے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی آل کو شہید کیا، اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ برا ہے کہ حضور کی آل کو شہید کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا سیاہ کارنامہ کیا۔ پھر مدینہ شریف، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں، یا اللہ مکہ سے زیادہ میرے مدینے کو برکت عطا فرما، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے مدینے کے کسی درخت کو نہ کاٹو، اور آپ نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فہو علی مولا،
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسین وہ حسین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گلی سے گزر رہے ہیں اور بچپن میں کندھوں پر حضرت امام حسین پاک کو بٹھایا ہوا ہے، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کتنی ہی پیاری سواری ہے، تو کریم آقا مسکراتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں سواری تو دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا میٹھا ہے۔ یہ وہ حسین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سجدے میں ہیں، اور حضرت امام حسین پاک کم سنی کی عمر میں آپ کے کمر مبارک پر چڑھ جاتے ہیں سجدے کی حالت میں، تو سیدنا جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جب تک حسین کندھوں سے نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ جب آپ عازم سفر ہوئے کرب و بلا کی طرف، پیغام آئے، خطوط آئے ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ عازم سفر ہوئے اور ٹوٹل افراد 144 تھے، ان کے پاس کوئی جنگ کا سامان نہیں تھا، وہ کوئی اسلحہ سے لیس نہیں تھے، کیونکہ وہ امن کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ رستے میں مقام بیضہ پر آپ کو خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، تو مقام بیضہ پر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں نے کہا، عرض کیا کہ حضور حالات جو ہیں مخالف ہیں، ہوائیں مخالف ہیں، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، خدا را واپس چلے جائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے مجھے شہید کر دیا جانا ہے، مجھے پتہ ہے میری اولاد کو شہید کر دیا جانا ہے، مجھے پتہ ہے جو بیویاں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں ان کی حرمت کا خیال نہیں کیا جانا، لیکن یہ سفر میں چھوڑوں گا نہیں، میں منزل پہ جاؤں گا، جو حکم ربی ہے وہ پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا علیکم فیہا اسوہ، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین پاک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زبان اقدس چوس کے اپنے آپ کو اپنی پیاس بجھائی، اپنے آپ کو سیراب کیا، لوگ یہ نہ کہیں قیامت تک کہ دیکھ کر باطل کی طاقت حق والا جھک گیا ہے۔ میں آنے والے لوگوں کو تا قیامت یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ حق کو باطل کے مار کے تا قیامت ہوتے رہیں گے، ان کو پتا تو ہو کہ حسین ابن علی کبھی باطل کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک ایک کر کے آپ کی اولاد شہید ہوتی گئی، پہلے علی اکبر شہید ہوئے، آپ کی گود میں علی اصغر تھے، کم سن تھے، تیروں کی بچھاڑ آئی، آپ کی گود میں تڑپتے ہوئے وہ ٹھنڈے ہوئے۔ کسی ماں کے پاس، کسی باپ کے پاس اتنا جگرا ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح اللہ کی راہ میں شہید کرائے؟ یہ اہل بیت کا کام ہے، وہ کر گئے۔ آپ کے بھتیجے قاسم شہید ہوئے، اونو محمد شہید ہوئے، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کے للکارتے ہوئے میدان میں اترے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا، اور جب شمر آپ کو شہید کرنے لگا تو آپ نے اس کو روکا اور آپ نے کہا نماز عصر کا وقت ہے، مجھے سجدے کرنے دو۔
غور کا مقام یہ ہے میرے دوستو، ہمارے دلوں میں بھی حسین پاک زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولیں ہمارے دلوں میں حسین پاک زندہ ہیں، ہماری آنکھوں میں زندہ ہیں، ہمارے خون کے رگ ریشے میں زندہ ہیں۔ پوری دنیا میں حسین پاک کا چرچہ ہے، کوئی یزید کی مجلس بھی سجانے والا ہے؟ بولیں، کوئی شمر کا نام لینے والا بھی ہے، کوئی ہولی کا نام لینے والا بھی ہے، کوئی ابن زیاد کا نام لینے والا بھی ہے؟ اس مجلس میں کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کا نام حسین ہوگا، یا سابقہ یا لاحقہ حسین ہوگا، یا علی اصغر ہوگا، یا علی اکبر ہوگا، یا نور الحسن ہوگا، یا نور الحسین ہوگا۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام، کسی کا نام فاطمہ ہوگا، کسی کا نام زینب ہوگا، کسی کا نام سکینہ ہوگا، کسی کا نام کسی نے شمر بھی رکھا۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کے نام حسین رکھنے والی ہیں۔ تو ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے، جو دیسی اکھاڑا ہوتا ہے اس کے نتیجے دیسی ہوتے ہیں۔ اکھاڑے میں جو ٹک جائے اس کو کہتے ہیں یہ جیت گیا ہے، اور جو اکھاڑے سے بھاگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہار گیا ہے۔ آج بھی کرب و بلا کے میدان میں جائیں، وہاں پر صدائیں یا حسین کی آتی ہیں۔ یزید کا نام بھی نہیں زندہ، اور اس کی قبر کی خبر بھی نہیں ہے کہ وہ قبر کدھر ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس بزم میں، امام حسین کانفرنس میں، ہمیں یہ بات ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسین پاک نے تو جنگ کے میدان میں بھی سجدے نہیں چھوڑے۔ تو ہم کتنے سجدے کرتے ہیں، ہم روزانہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ ایسے لوگ تھے جن پر نمازیں اور سجدے فخر کرتے تھے، وہ ایسے لوگ تھے جن پر نمازیں فخر کرتی تھیں، وہ ایسے لوگ تھے جن پر سجدے فخر کرتے تھے۔ آج ہماری کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، آج کی اس بزم میں ارادہ کریں کہ ہم کردار حسینی اپنائیں گے۔ بولیں، ہاتھ اٹھا کے بات کریں، ہم کردار حسینی اپنائیں گے، ہم اپنے پیارے آقا کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ اور میرے دوستو، کبھی بھی یزید کی مجلس نہیں سجی۔ بولیں، یزید کے نام سے کوئی مجلس سجی ہے؟ جب سجے گی میرے آقا کی آل کی نام کی مجلس سجے گی، جب سجے گی صحابہ کرام کے نام کی مجلسیں سجیں گی۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاث خصال۔ پہلی بات حب نبیکم، دوسری بات وحب اہل بیت، اور تیسری بات وقراءۃ القرآن۔ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ پہلی کیا ہے؟ اپنے پیارے نبی کی سچی محبت، کہ ہر چیز سے درجہ اپنے پیارے نبی کی محبت کا اونچا ہو۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد، والدین، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ نے پکڑا ہوا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، اے عمر، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ عمر وہ عمر ہے جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے کم و بیش 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے عمر، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ دنا لوگ تھے۔ کیوں دنا تھے؟ کیونکہ نگاہ مصطفیٰ کے رنگے ہوئے تھے۔ ان ظاہری اکھیوں سے انہوں نے کریم آقا کا دیدار کیا ہوا تھا،
اور نگاہ نگاہ میں ہر چیز سمجھ جاتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی جان، مال، اولاد، والدین، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کس کس کو آ رہی ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ میرے صحابہ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند۔ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی شخص حضور سے محبت کا دعویٰ کرے، ان کی آل سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھے، تو کیا ان کا ایمان مکمل ہوگا؟ بولیں۔ تو یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ حضور کی محبت کا دعویٰ ہے تو حضور کی آل کی محبت لازم ہے، حسنین کریمین کی محبت لازم ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لازم ہے، آپ کی آل کی محبت لازم ہے۔ اگر اس محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو صحابہ کرام کی محبت بھی لازم ہے۔ اپنے آپ کو راسخ العقیدہ بنائیں۔ راسخ العقیدہ کون سا عقیدہ؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ ذرا نعرہ حسینیہ لگا دے، نعرہ حسینیہ، یا حسین یا حسین۔ ہاتھ بلند کر کے، اتنی بڑی مجلس ہے، پتہ چلے کہ امام حسین پاک کے نام کی مجلس سجی ہے۔ نعرہ حسینیہ، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین۔ مہاتما گاندھی نے جب ارادہ کیا برطانوی سامراج کے ساتھ ٹکر لینے کا، تو اس کی عوام اس کے مخالف ہو گئی۔ اس نے عوام کو بلایا۔ مہاتما گاندھی، شاید آپ لوگوں کو خبر ہو نہ ہو، وہ غیر مسلم انسان تھا۔ تو اس نے برطانوی سامراج سے ٹکر لی اور ان کو للکارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی ان کی فوج، اور ہم مٹھی بھر لوگ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو مہاتما گاندھی نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ سوچ رہے ہو، تمہارے سوالات ہیں دل میں کہ اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینا اسی طرح ہے جس طرح دیوار کے ساتھ سر مار دینا یا کسی پہاڑ کے ساتھ سر مار دینا، لیکن میرے پاس ایک ہی بات موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے حسین ابن علی کا کردار دیکھا ہے۔ وہ 144 لوگ تھے ٹوٹل، اور مخالفت میں 22,000 کی فوج تھی۔ کتنی؟ 22,000 کی فوج تھی، اور حضرت امام حسین پاک حق پر کھڑے تھے، اور باطل طاقت نیست و نابود ہوئی۔ تا قیامت تک امام حسین پاک کا نام زندہ ہے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جنتوں کے مالک ہی وہی ہیں، جنتوں کے مالک ہی وہی ہیں۔ تو میرے دوستو، ان ہستیوں کے ساتھ سچی محبت، علماء کے ساتھ سچا پیار، اولیاء کے ساتھ سچی محبت، قیامت والے دن انشاءاللہ بفضل ہی تعالی انشاءاللہ ہمیں حضور کے سائے میں، ان کی آل کے سائے میں، صحابہ کرام کے سائے میں جگہ عطا کرے گی۔ اس مجلس کے توسل سے میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ حسین پاک کے نام پر جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کبھی وہ حسین پاک کا کردار بھی پڑھیں۔ امام زین العابدین بیماری کی وجہ سے
موجود میدان جنگ میں تھے لیکن وہ بیماری کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہو سکے، ان کا کردار پڑھیں، امام حسن پاک کا کردار پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم تو عبادتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادتیں ان پر فخر کرتی ہیں۔ ہم نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں ان پر فخر کرتی ہیں۔ ہم قرآن کو دور سے دیکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو قرآن کھولنے کی توفیق ہے۔ جب نیزے پر امام حسین پاک کا سر انور تھا تو ائمہ کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کے لب مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کتنا اپنے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم کتنا حسین پاک کے طرز زندگی اپناتے ہیں، ہم کتنا ان کے مطابق چلتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہم عہد کریں کہ ہم امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ ہاتھ کھڑے کریں، اور یار کم سے کم اتنا تو کر لیں، ان کا تو سر انور نیزے پہ تھا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کے سر تو ساتھ جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سال ہا سال بیت جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا رہتا ہے، اللہ گواہ ہے توفیق ہی نہیں ہوتی اس کے اوپر سے گرد اتارنے کی، پڑھنا تو قسمت کی بات ہے۔ تو آج ارادے کریں کہ حسین پاک نے نیزے پہ سر ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھا کریں گے۔ پڑھیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور وہ امام حسین پاک ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی نمازیں قضا نہیں کی، نمازیں نہیں چھوڑیں۔